کہا سفر کہتے ہیں پیلے کو، سفرا کہتے ہیں پلاہٹ کو۔ یہ یرکان جو ہوتا ہے، یرکان آپ نے کہا نا سفرا کا علاج ہے، آپ نے سفرا کی بیماری ہے، یرکان پیلا ہوتا ہے۔ ایک شیطان ہے جن کا رنگ سفرا ہے، پیلا ہے، ان کا کام صرف سفر کے مہینے میں لوگوں کو نظر بد لگانا ہے، اور نظر لگاتے ہی اس کو برباد کرتے چلے جاتے ہیں۔ ان کا کام صرف نظر بد ہے۔ سفر کے مہینے کے بعد وہ اپنی پھر غاروں میں چلے جائیں گے، ٹھکانوں میں چلے جائیں گے، گوشوں میں چلے جائیں گے، واپس چلے جائیں گے۔ پورا سال اپنی نظر بد کو تیز کریں گے، جیسے نا چھریاں پورا سال تیز کرتے رہیں گے پورا سال۔ اب سفر کے مہینے میں وہ انتظار ہے، اور ایسے جیسے میں کیا بتاؤں آپ کو، ایک دم دیوار ہٹے گی، اور وہ ظالم جنہوں نے سارا سال اپنے ہتھیار تیز کیے ایک دم ایسے ٹوٹ پڑیں گے انسانوں۔ میرے حضور نے ایسے نہیں فرمایا میری امت کی اکثر اموات۔ یہ کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ کو مالا مال کر دے گا، پر وہ کیسے؟ کیا آپ ساری زندگی غربت، تنگ دستی، مفلسی میں زندگی گزاریں گے؟ لیکن نہ، مجھ سے سونا بنانے کا آپ آج پورا نسخہ اور فارمولہ لے لیں۔ روحانی دنیا کے سونے بنانے کا ایک ایسا کشتہ اور ایک ایسا راز جو اب تک دلوں میں، سینوں میں رہا، آج میں اس کو افشاں کر رہا ہوں۔ اپنے گھر میں سونے کا دریا آپ بھی نکالیں، دیر کیسی؟ چند دنوں میں مالا مال ہونے کا راز۔ کیا آپ بھی ساری زندگی صرف خواب ہی دیکھتے رہیں گے؟ کیا آپ بھی ساری زندگی غربت، تنگ دستی میں گزاریں گے؟ کیا آپ اپنی نسلوں کو منگتا اور بھکاری چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس کا راستہ ہے، اس کی منزل ہے۔ وہ راز کیا ہے جس سے دولت، رزق، عزت، کائنات کے خزانے آپ نہیں بلکہ وہ آپ کو تلاش کریں؟ یہ وہ راز ہیں جس نے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل دی۔ یہ راز پانے کے لیے ہمیں 7ویں آسمان پر جانا پڑے گا۔ ایک چاندی سے بنا جہان ہے، ایک سونے سے بنا جہان ہے، ایک موتیوں سے بنا جہان ہے، جہاں کے پھل یاقوت، زمرد اور ہیروں سے بنے ہوئے ہیں۔ یہ کاغذ کا ایک خوبصورت ٹکڑا آپ کی تقدیریں بدل دے، اور سونے کے وہ راز آپ کے پاس آ جائیں جسے دنیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبروں میں چلی گئی۔ انسان جنت سے آیا، اس کا مزاج جنتی ہے، خواہشات جنتی، چاہتیں جنتی، اس لیے وہ جنت کے بارے میں ہمیشہ سوچتا ہے، اور یہ قیمتی پتھر اور خزانے جنت کا حصہ ہیں، اور انسان ان چیزوں، قیمتی پتھروں یعنی سونا، چاندی، یاقوت، زمرد، ہیرا، کوہ نور، مرجان، زبرجد، ان کا پھر دیوانہ ہے۔ آخر کیوں نہ ہو؟ جنت ان خزانوں اور قیمتی پتھروں ہی سے تو بھری ہوئی ہے۔ میں آپ کو چند احادیث کا خلاصہ عرض کرتا ہوں، مفہوم توجہ فرمائیں۔ جنت کی ایک اینٹ سونے کی، چاندی کی، گارا خوشبودار، اس کی مٹی سرخ زعفران سے بنی ہوئی، اور جنت میں پڑی کنکریاں موتی اور یاقوت ہوں گے۔ جنت میں اڑنے والا ایک گھوڑا جو سرخ یاقوت سے بنا ہوا ہوگا۔ جنت میں نہر کوثر کے کنارے یاقوت اور موتیوں سے بنے ہیں، اور جنت میں یاقوت سے بنی حوریں ہوں گے۔ جنت کے محل سبز رنگ کے زمرد اور موتیوں سے بنے ہوئے ہیں، اور جنت الفردوس کی چھت اللہ کا عرش ہے جو یاقوت سے بنا ہوا ہے۔ جنت سے 2 یاقوت ہماری دنیا میں بھیجے گئے، لیکن اللہ نے ان کی خوبصورتی کو کم کر دیا، ورنہ تو ان کی روشنی سے مشرق و مغرب دونوں روشن ہو جاتے ہیں۔ وہ دونوں یاقوت، قیمتی پتھر، ایک حجر اسود اور ایک مقام ابراہیم ہے۔ انسان جنت کا باسی ہے، اس لیے ہمیشہ ان چیزوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ان قیمتی پتھروں کے پیچھے کتنی جنگیں ہوئیں، قتل و غارت ہوئی، شہر برباد ہوئے، ملک برباد ہوئے، بچے یتیم ہوئے، عورتیں بیوہ ہوئیں، کھوپڑیوں کے مینار بنے ان خزانوں اور قیمتی پتھروں کے لیے۔ قیامت میں ایک ایسی جنگ کی پیشن گوئی میرے آقا نے فرمائی جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے قریب دریائے فرات سے ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ دنیا کی قومیں لڑیں گی، ہر 1000 میں 999 مارے جائیں گے، ایک بچے گا۔ آپ خود سوچیں، ان جواہرات اور قیمتی موتیوں کے لیے انسان کتنا دیوانہ۔ آخر دریائے فرات سے ہی کیوں سونے کا پہاڑ اور کیسے نکلے گا؟ آج میں اس کا آپ کو راز بتاؤں گا۔ اگر آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان قیمتی جواہرات کے مالک بنیں بغیر کسی جنگ، قتل و غارت کے، گھر بیٹھے ان قیمتی پتھروں کے مالک بن جائیں، آپ کی نسلوں میں زمرد، یاقوت، ہیرے، جواہرات موجود ہوں، اور آپ کے بچے اس کے تاج پہنے اور کھیلیں، آئیں وہ راز بتا دوں، وہ دروازہ ہم مل جل کے کھول لیں جس سے گھر بیٹھے آپ مالا مال ہو جائیں، وہ قیمتی جواہرات آپ کے گھر آ جائیں۔ تو ایک روایت سناتا ہوں، مفہوم ہے، میرے آقا جب معراج پہ تشریف لے گئے تو چھٹے آسمان پر بیری کا ایک عظیم و شان درخت دیکھا جس کی جڑیں، چھٹے اور شاخیں 7ویں آسمان پر تھیں۔ آقا نے فرمایا جبریل نے مجھے بتایا سدرۃ المنتہا ہے، یعنی وہ درخت ہے، یہ مخلوق کے علم کی انتہا ہے، جو بھی نیچے سے آتا ہے
यहीं से वसूल करता है, जो ऊपर से आता है वो यहीं से वसूल करता है। इसके इर्द गिर्द सोने के परवाने उड़ रहे हैं। जब अल्लाह के हुक्म ने इसे ढांपा तो वो दरख्त याकूत, ज़मरुद और मोतियों में तब्दील हो गया और उसमें ऐसे रंग नज़र आने लगे जिसको कोई भी नहीं जानता। इसके फल ऐसे हैं जैसे मकाम हिज्र के मटके, पत्ते ऐसे हैं जैसे हाथी के कान, जड़ से 4 नहरें निकलती हैं, 2 नहरें बातनी हैं और 2 जहरी हैं। आका ने फरमाया, मैंने जिब्रील से पूछा इन नहरों के बारे में, तो जन्नत में है और जहरी नहरें दुनिया में हैं। वो एक दरियाए नील है और एक दरियाए फुरात है, यानी 2 नहरें बातनी हैं और 2 नहरें दुनिया में हैं, एक नील और एक फुरात, दरियाए नील, दरिया फुरात। मैं दोनों दरियाओं पे गया हूँ। दरियाए नील जन्नत सिदरतुल मुंतहा से निकलकर हमारी दुनिया में आ रहा है, इसलिए आज तक इस दरिया की बुनियाद कोई तलाश न कर सकेगा। और दरिया फुरात भी इस सिदरतुल मुंतहा से निकलकर दुनिया से आया है और कुर्ब क़यामत में सोने का पहाड़ निकलेगा। पिछले कई सौ सालों से मुहिम जू, एडवेंचर और तजस्सुस और शौक़ के कीमती माहिरीन, साइंसदान इसकी बुनियादों को तलाश करने की कोशिश कर ले, कोई भी कामयाब नहीं हो सकेगा। हो कैसे सकता है? इसकी बुनियादें हैं ही आसमानों में। दरिया नील कदीम मिस्र की तहजीब के उरूज और दौलत का एक बड़ा जरिया था, इसलिए कदीम मिस्री लोग इस दरिया को देवता मानते थे और इसकी पूजा करते थे। ये अफ्रीका का सबसे बड़ा दरिया है। ये बहुत बड़ा फैला हुआ दरिया, उसकी लंबाई तकरीबन 65,000 किलोमीटर। ये दरिया सूडान के एक दलदली इलाके में, जिसका नाम सद है, गुम हो जाता है। आज तक मालूम नहीं हुआ आखिर निकल कहाँ से रहा है। नील के किनारे आसपास के इलाके कीमती पत्थरों की कानों से माला माल है। इन पत्थरों की कानों से निकाल कर दरिया नील के ज़रिए शाही कारखानों तक पहुँचाया जाता है और ये ज़ेवरात, तावीज़ात मुक़द्दस अशिया में ढलते। इस कीमती पत्थरों में जामनी पत्थर, याकूत, सुर्ख याकूत, अकीक, संग यश्म, ज़मरुद, फ़िरोज़ा शामिल है। नील एक दरिया नहीं बल्कि ज़िंदगी, खुशहाली और पोशीदा ख़जानों की अलामत था और है, जिसने कदीम मिस्र की अज़मत की बुनियाद रखी। आपको दरिया नील के बारे में एक अनोखी बात बताता हूँ, जिससे अंदाज़ा होगा इसमें कायनात के क्या राज छुपे हैं। इस वाक़े को इमाम अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन मोहम्मद जाफ़िर अल-अस्बहानी ने अपनी किताब अल-अज़मा की जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 1421 पर बयान किया है। अब्दुल्ला बिन सालेह फरमाते हैं, लैस बिन साद ने एक अजीब वाक़या बयान किया। हायद बिन अबी सालून, जो हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, मिस्र में जुल्म से तंग आकर पनाह गज़ीर हुए। उसने दरिया नील की बरकतें, नेमतें और बहाव को देखा। दिल में ख्याल आया, मैं नील के किनारे किनारे इसके असल मंबा यानी असल चश्मे तक पहुँचूँ, चाहे मुझे इस कोशिश में मौत ही क्यों ना आ जाए। वो रवाना हुए। रिवायत 30 साल इंसानों के दरमियान और 30 साल गैर आबाद इलाकों और जिन्नात की वादी में सफ़र करते रहे। 30 साल इंसानों के दरमियान और 30 साल गैर इंसानों के दरमियान, यानी बयाबान, जंगल, जिन्नात की वादियों में। एक सब समंदर तक पहुँचे जहाँ नील दरियाए फट कर निकल रहा था। वो किनारे पर चढ़े। एक सेब के दरख्त के नीचे एक शख्स नमाज में मशगूल था। ये शख्स वो था जो हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से था। उसका नाम इमरान था। दोनों का आपस में तारुफ हुआ तो इमरान ने कहा, मुझे भी यही शौक़ दरिया नील का कि निकल कहाँ से रहा है, यहाँ तक कि अल्लाह की तरफ से मुझे इल्हाम हुआ यहाँ ठहर जाओ, यहाँ तक मेरा अगला हुक्म ना आ जाए। फिर इमरान ने नील तक पहुँचने का रास्ता बताया, शर्त रखी, अगर मैं मर जाऊँ मुझे दफना देना, जिंदा हूँ तो मेरे पास कुछ दिन रहना। इमरान ने बताया, रास्ते में अजीब मखलूक मिलेगी जो सूरज की दुश्मन है। वो मखलूक तुम्हें समंदर के किनारे किनारे ले जाएगी। तुम लोहे की ज़मीन देखोगे, फिर तांबे की ज़मीन फिरोगे, फिर चांदी की ज़मीन तुम्हारे कदमों के नीचे आएगी और आखिर में सोने की सरजमीन में दाखिल हो जाओगे। हायद रवाना हुए, तमाम मराहिल से गुजरे, सोने की सरजमीन में दाखिल हुए, जहाँ उसने सोने के पहाड़, दरख्त, ज़मीन, हर चीज़ सोने की देखी और सोने के गुंबद जिसमें 4 दरिया निकल रहे थे। 3 ज़मीन में जज्ब हो जाते थे और बाकी दरियाए फुरात, दरियाए दजला और दरियाए जेहून, जिसे आजकल दरियाए आमू कहते हैं, और एक नील की शक्ल, ये जारी हो गए थे। फिर एक फरिश्ता ज़ाहिर हुआ, कहा, आय हायद,
تمہارا نیل کا علم ختم ہو گیا، یہ دریا جنت سے نکلتے ہیں، اور جو جنت سے نکل رہے ہیں وہاں تمہارا علم ختم ہو جائے گا۔ فرشتے نے حائط کو جنت کا رزق دیا جس میں زمردی، یاقوتی اور موتی جیسے انگور تھے۔ حکم دیا اس پر دنیا کی کوئی چیز کو ترجیح نہ دینا، یہ بہت قیمتی تحفے تمہیں دیے جا رہے ہیں۔ واپسی پر حائط نے عمران کو مردہ حالت میں پایا، دفن کیا، کچھ دن وہاں قیام کیا، پھر ایک بزرگ نمودار ہوئے۔ بہت دلچسپ واقعہ ہے میں جو آپ کو سنا رہا ہوں۔ بات چیت ہوئی وہ بزرگ سے، دوران ایک سیب کی طرف اشارہ کیا ان بزرگوں نے جسے عمران نے جنت میں دیکھا تھا۔ شیخ نے سیب کی خوب تعریف کی، یہاں تک کہ حائط نے اس میں ایک نوالا کھایا۔ اس لیے شیخ نے کہا، یہی وہ پھل ہے جس نے تمہارے باپ آدم کو جنت سے زمین پر بھیجا۔ اگر تم اس سے بعد رہے تو یہ رزق ہمیشہ رہے اور سب انسانوں کو نصیب ہوتا رہے۔ یہ حائط کی آزمائش تھی۔ اس نے وہ حد پالی جو اس کی ہمت تھی، پھر واپس مصر آیا، لوگوں کو نیل کا راز بتایا اور وہیں وفات پا گئی۔ آج آپ کو ایک ایسا عمل کرا دوں جس سے وہ جواہرات، وہ خزانے، وہ موتی، وہ ہیرے، وہ لال آسمان سے دریا نیل میں آ رہے اور دریا نیل سے آپ کے گھر آ جائیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں؟ یقیناً ضرور چاہتے ہیں۔ تو پھر ایک کام کریں، یہ جو تعویذ ہے نقش دریائے نیل ہے جو ہمارے عبقری میگزین میں، یہ دیکھیں چھپا ہے، عبقری میگزین میں چھپا ہے دریائے نیل، اور یہ نومبر 2023 میں چھپا تھا، نیٹ پہ موجود ہے۔ تعویذ ہے دریائے نیل کا۔ روزانہ کسی بھی وقت 11 مرتبہ سورۃ رحمان کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تصور کریں کہ نیل سے روشنی، ایک تصور میں روشنی، جواہرات اور روحانی خزانے آپ کے گھر آ رہے ہیں۔ اس نقش کو سامنے رکھیں اور روزانہ کسی بھی وقت 11 مرتبہ سورۃ رحمان کی آیت، اور تصور کریں کہ نیل سے روشنی، جواہرات اور روحانی خزانے آپ کے گھر آ رہے ہیں، اور آیت پڑھیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اس کا ہدیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو ہدیہ کریں، امیر المومنین حضرت عمر کی، جن کے وسیلے سے ہمیں یہ نقش ملا۔ آپ کو عمل کرنے سے کیا ملے گا؟ نمبر 1 رزق کی برکت، نمبر 2 کاروبار میں عروج اور ترقی، نمبر 3 نسلوں سے محتاجی ختم اور تنگ دستی ختم، نمبر 4 بے اولادوں کو اولاد، نمبر 5 نسلوں میں بیٹے ہی بیٹے، نمبر 6 آپ جہاں چاہیں وہاں عزت، وقار، شان و شوکت، نمبر 7 ذاتی گھر، بہترین گھر، بڑا گھر اور خوبصورت، نمبر 8 بڑے لوگ، حکام، افسران آپ کے خیر خواہ ہوں گے، اور نمبر 9 آپ اور آپ کی نسلیں صحت اور عافیت والی زندگی گزاریں گے، اور نمبر 10 آپ کو روحانیت میں عروج اور کمال حاصل ہوگا، اور نمبر 11 اللہ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو دنیا کے قیمتی خزانے عطا کرے گا۔ آئیں مجھ سے ایک دفعہ اس کا طریقہ پھر سن لیں، ہم دہرا لیتے ہیں یہ عمل کیا ہے۔ یہ تعویذ نقش دریائے نیل، اس کو لکھیں گے، پرنٹ نہیں، ہاتھ سے لکھنا ہے، لکھ کے سامنے رکھیں گے، آپ لیمینیشن کرا لیں، روزانہ کسی بھی وقت جب آپ فارغ ہوں، اور یہ عمل ہر حال میں کیا جا سکتا ہے، ہر حال میں کیا جا سکتا ہے۔ اس کو سامنے رکھ کے سورۃ رحمان کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کو دیکھتے ہوئے سخت تصور میں، اور تصور یہ ہو کہ اس کی روشنی، اس کا نور مجھے مل رہا، میری نسلوں کو مل رہا۔ دوسرا تصور جواہرات اور روحانی خزانے جو اس کے اندر اور دریائے نیل میں موجود ہیں، عرشوں سے آ رہے ہیں، تو وہ یہ ساری چیزیں مجھے مل رہی، میری نسلوں کو مل رہی۔ پوری امت کا بھی تصور کرنا ہے، ہمارے دل میں ساری انسانیت امت کی خیر خواہی ہو۔ یہ عمل اگر آپ نے زندگی میں شامل کر لیں، یقین جانیے چھوٹا سا عمل ہے، 11 دفعہ پڑھنا ہے، پر آپ کی زندگی کو مالا مال کر دے گا۔ نیل کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں، دریائے نیل کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں، وہ سارے خزانے آپ کے ہیں، آپ کو ملیں گے۔ یہ عمل زندگی کا حصہ بنا لیں، گھر کا ہر فرد کرے، آپ کو جو وقت میسر ہو، جو لمحہ میسر ہو، جس میں یکسوئی ہو، جس میں سہولت ہو، آپ کو جو لمحے میسر ہوں بس اس میں کریں، اور ضرور کریں۔ زندگی میں کامیابیوں کے راز بکھرے ہوئے ہیں، لے لیں، وقت تھوڑا ہے، زندگی کی خبر نہیں ہے، کیوں؟ تاکہ دنیا بھی جنت بن جائے اور آخرت بھی جنت بن جائے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے،
کہ دنیا میں بھی جنت کی نعمتیں عطا فرمائے اور آخرت میں بھی جنت کی نعمتیں عطا فرمائے. آئیں، دیر کیسی، اس پہ توجہ کریں اور اس پہ دھیان کریں اور انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں. جزاک اللہ. السلام علیکم. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. اب کریے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں. آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. اللہ پہلے آپ کے دکھ ٹالے گا.